ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثناء تے سونے محبوب تے درود و سلام پڑھن تو بعد کہ حکایت مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک اور سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نو سمجھن دی، سنن دی، عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العزت اسانو جمعۃ المبارک دے فیوز و برکات، رحمتوں اور برکتاں نال مالا مال فرماوے۔ آج دے دن جمعۃ المبارک دا بڑی عظمت اور شان والا دن ہے۔ اللہ رب العزت اس دن دے صدقے دے نال ساڈے جملہ حاجات نو پورا فرما کے اللہ تبارک و تعالی ساڈے واسطے تمام مشکلات نو آسان فرماوے۔ اس مہینے دے اندر شعبان المبارک دا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بالخصوص اس مہینے دے اندر رمضان المبارک دی تیاریاں شروع کر دیندے ہیں، بڑی ہی محبت اور عقیدت دے نال، بڑی ہی دل لگی اور الفت دے نال رمضان المبارک دی تیاریاں دا آغاز ہو ویندا ہے کہ صحابہ کرام اپنے آپ نو ذہنی طور تے، جسمانی طور تے، مالی طور تے تیار کردے ہیں کہ ایک اگو مہینہ آنا ہے جس دے اندر پورے انعماق دے نال، پوری توجہ اور محبت دے نال، عشق اور مستی دے نال اللہ رب العزت دی عبادت کرنی ہے۔ تو رمضان المبارک دی تیاریاں دا آغاز ہو ویندا ہے اور پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس مہینے دے اندر اپنی تمام زکوٰۃ اور صدقات نو غریب مسلمانوں دے اندر تقسیم کر دیندے ہیں، ضرورت منداں تک پہنچا دیندے ہیں تاکہ وہ آون تو پہلے ہی اپنی تیاریاں مکمل کر لون، اپنا اناج دا، اپنے کھانے پینے دا انتظام کر لون کہ اگو رمضان المبارک دا ایک بڑی ہی عظمت اور شان والا مہینہ آنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دی بے شمار آیات دے مطابق صدقہ اور خیرات دا ذکر فرمایا ہے اور بالخصوص ہر طرح دے سوالات دا جواب دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بے شمار طریقے دنال قرآن پاک حکم عنایت فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زکوٰۃ حاصل کرو، صدقات حاصل کرو،
اور انہاں دے مال نو طاہر اور طیب کر لو، پاک کرو انہاں دے مال نو۔ تو اتھو آیت مبارکہ تو معلوم ہویا کہ دراصل صدقہ اور خیرات مال نو پاک کر دین، مال دی صفائی اور تزکیہ دا کام کر دین کہ اللہ رب العزت نے جڑا مالداراں نو عنایت فرمایا ہے، اس مال چنہ مالداراں دا اتے فرض کیتی گئی ہے زکوٰۃ نو، کہ وہ ایک خاص مخصوص حصہ جو اللہ تعالیٰ اور دے رسول نے حکم دیتا ہے، وہ حصہ جڑا ہے مقرر کر کے وہ اپنے مال علیحدہ کر کے غریب مسلمانہ دے اندر انہوں تقسیم کیتا جاوے۔ تو اسی طرح دنال 850 مقامات تے نماز دا ذکر آیا ہے، تو بے شمار جگہ دیتے اللہ تبارک و تعالی نے 300 مقامات تو زیادہ جگہ تے مختلف آیات دے اندر فرمایا کہ اپنا مال خرچ کرو، اپنی زکوٰۃ اور صدقات جڑے ہے غریب مسلمانہ دے اندر خرچ کرو۔ تو زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ واسطے 1 سال دا ہونا ضروری ہے، کہ مالدار ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا، مسلمان ہونا ضروری ہے، اور ایسی آمدنی جڑی ضروریات زندگی تو زیادہ ہوئے او دے اتے اس مال دے اتے زکوٰۃ ادا ہوندی، خرچ ہوندی ہے، لاگو ہوندی ہے۔ تو پھر اسے دے وچوں مخصوص حصہ کاٹ کے تقسیم کرنا ہوندا ہے۔ صدقہ جڑا ہے یہ اپنی نفلی عبادت ہے، جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ خرچ کیتا جاوے وہ اتنا کر سکتا ہے، حتیٰ کہ کوئی بندہ اپنا سارا مال خرچ کر دے تو سارے دا سارا مال صدقے دے وچ چلا جاسی، اور صدقے دے اپنے فیوز و برکات ہیں، اپنی نیکیاں ہیں، اپنا ثواب ہے، اپنے درجات ہیں پہ۔ تو صدقہ جڑا ہے بالخصوص قرآن پاک دے اندر اس بارے چی بہت سارے مقامات اللہ رب العزت نے حکم عنایت فرمایا۔ تو جس طرح فرمایا کہ جڑا بندہ صدقہ اور خیرات کردا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ چ اپنا مال خرچ کر لیندا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تو جو بندہ اللہ تعالی دے رستے چ اپنا مال خرچ کرے تو دی مثال کیا ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ کسے بندے نے ایک بیج زمین وچ بویا ہے، او دے وچوں 7 شاخاں نکلی ہیں پیاں، تو فرمایا 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک شاخ دے اندر 100 دانہ ہے پیا، ایک بیج لایا ہے زمین دے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے 700 دانے عطا فرمائے ہیں۔ تو اس آیت تو معلوم ہویا کہ کوئی بندہ اگر صدقہ اللہ تبارک و تعالی دی راہ خرچ کردا ہے تو اس نو 700 گنا تک اللہ رب العزت ودھا کے عطا فرماندا ہے، او دا اضافہ کر کے انہوں پیسے ملتے ہیں، واپس اللہ رب العزت انہوں عطا فرماندا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن چ وعدہ فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ اپنا مال خرچ کر لوے تو اس نو اللہ رب العزت 700 گنا تک ودھا کے عطا فرماسی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر اللہ رب العزت چاہے تو اس نو مزید اضافہ کر کے انہوں عطا فرماندا ہے۔ یضاعف دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ جویں کوئی بندہ گنتے گندا ہے 1 2 3 4، تو اللہ رب العزت اس طرح عطا نہیں فرماندا بلکہ اس طرح فرماندا ہے، کوئی بندہ 2 خرچ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں 4 دے دے، کوئی بندہ 4 خرچ کرے اللہ رب العزت انہوں 16 عطا فرما دے۔
تو اے گناہ ہوندا ہے جڑا عدد ہے انہوں اسے نہ ضرب دے دیو، 3 دا عدد ہے 3 نو 3 نہ ضرب دے دیو، 3 نو 3 نہ ضرب دیو تو 9 بندے ہیں، 9 نو 9 نہ ضرب دیو تو 81 بندے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس طرح ودا کے عطا فرماندا ہے۔ یضاعف دا مطلب یہ ہویا کہ جتنا عدد تسا خرچ کر سو اس عدد دے نال ہی اللہ رب العزت ضرب دے کے تانوں عطا فرما سے، وہ اتنا زیادہ اضافہ کر کے عطا فرما سے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام دے تے اس طرح ارشاد فرمایا کہ اگر تسا اللہ تبارک و تعالی نو قرض عطا کرو، قرض دیو، من ذل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ تبارک و تعالی نو اعلیٰ ترین قرض عطا فرماوے۔ اللہ رب العزت نو قرض لون دی کیا ضرورت ہے، اور بندے دے اندر کیا استطاعت ہے کہ وہ اللہ تعالی نو قرضہ دیندا ہے؟ تو اس تو مراد ہے کہ جڑا بندہ اللہ تعالی دی مخلوق دے تے خرچ کردا ہے وہ ایویں سمجھ لوے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی نو قرض حسنہ دیتا ہے، قرض دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس قرض نو واپس فیضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت دی جتنی مرضی ہو سی نا اتنا اللہ تعالی ودا کے انہوں عطا فرما سی، اتنا او دے وچ اضافہ کر کے، اتنی او دے وچ کثرت کر کے وسعت دے کے اللہ رب العزت انہوں عطا فرما سی۔ تو فرمایا کہ کیڑا بندہ ایسا ہے کہ جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی نو قرض دیندا ہے پھر اللہ رب العزت انہوں ودا چڑھا کے واپس انہوں عطا فرماندا ہے۔ اس طرح دے نال اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہ دے اتے جڑا اللہ رب العزت دے رستے دے وچ مال خرچ کرے او دی مثال نو بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ دی تفصیل اور تشریح دے اندر فرماندے ہیں کہ اللہ رب العزت کس طرح ودا کے ثواب بھی عطا فرماندا ہے، مال بھی عطا فرماندا ہے، اور دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر اس دے رتبے اور مقام دے وچ بھی اضافہ فرماندا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو جس طرح وہ خرچ کردا ہے فقیر دے لحاظ نال انہوں ودا کے عطا فرماسی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی او دے اخلاص دے مطابق اس نو ودا کے عطا فرماسی، کیڑے بندے دے کتنا اخلاص ہے او دے مطابق عطا فرماسی۔ اور پھر تیسری چیز بیان فرمائی مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے، تیسری چیز نو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مقامات دے مطابق ودا کے اور اخلاص دے مطابق اور فقیر دے مطابق 3 چیزاں نو بیان کر کے وہ فرماندے ہیں کہ اخلاص تو کیا مراد ہے؟ ایک بندہ صرف اللہ تعالی دی رضا واسطے، اللہ رب العزت دی خوشنودی واسطے، کسے دے اتے احسان کرن واسطے نہیں، کسے نو برا بھلا آکھن واسطے نہیں، کسے نو گھٹیا اور اپنے آپ تو کمتر سمجھن واسطے نہیں، بلکہ صرف اللہ رب العزت دی رضا دے مطابق عطا فرماسی، تو اللہ تبارک و تعالی اس نو اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماسی، کہ جس طرح اللہ رب العزت دے سونے محبوب نے فرمایا من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پیاری حدیث مبارکہ کہ جڑے بندے نے اللہ تعالی واسطے محبت کیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی واسطے بغض رکھا ہے، اللہ تبارک واسطے عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک واسطے عطا کرن تو روک لیا ہے، منع کر لیا ہے، کہنوں نہیں دیتا،
فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان نو مکمل کر لیا۔ ان 4 شرطاں بیان فرمائیاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من احب للہ، جیڑا بندہ محبت کرے وہ صرف اللہ تعالی دی رضا واسطے بندے نال محبت کرے، اے بندہ نیک ہے، اے بندہ نمازی ہے، بندہ سچ بولن والا ہے، بندہ حق بولن والا ہے، وہ دے نال وہ محبت کردا ہے تو صرف اللہ تعالی دی رضا دی وجہ تو محبت کردا ہے۔ یہ نہ ویکھے کہ وہ دے کول مال کتنا ہے، یا وہ غریب ہے یا امیر ہے، یہ نہ ویکھے کہ وہ دی شکل اچھی ہے، صورت اچھی ہے، نہ ویکھے، بلکہ یہ ویکھے کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی دی رضا دے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے یا نہیں گزاری ہے، تو وہ دے نال محبت کرے۔ وَمَنْ أَبْغَضَ لِلَّهِ، اور بندہ بغض رکھے، برا محسوس کرے کہ یہ بندہ چور ہے، یہ بندہ غلط کام کرنے والا ہے، بندہ جھوٹ بولنے والا ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کوئی بھی ہے، سود خور ہے، وہ برائی کرنے والا، گناہ کرنے والا بندہ ہے، تو بندہ وہ کولو نفرت رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَ لِلَّهِ، جڑا بندہ بغض رکھے اس بندے کولو جڑا اللہ تعالیٰ نو ناراض کردا ہے۔ وَمَنْ أَعْطَىٰ لِلَّهِ، اور جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی دی رضا سمجھ کے عطا کرے، خرچ کرے، پیسہ خرچ کرے، کسی دوسرے مسلمان بھائی دی مدد کرے۔ وَمَنْ أَعْطَىٰ لِلَّهِ، اور چوتھی شرط بیان فرمائی وَمَنْ مَنَعَ لِلَّهِ، کہ بندہ کہیں دوتے خرچ کر رہا ہے، وہ بندہ نیکی والے رستہ چھوڑ کے برائی والے پاسے ہو گیا، مسلمانوں نو ستاون لگ گیا، مسلمانوں دا نقصان کرن لگ گیا، اللہ تبارک و تعالی نو ناراض کرن لگ گیا۔ وَمَن مَنَعَ لِلَّهِ، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو لو خود نو منع کر لو، خود نو پیسہ مال خرچ کرن تو رک جاؤ، وہ دوتے مال نہ خرچ کرو کیونکہ وہ برائی والے پاسے چلا گیا۔ تو اے 4 شرطیں بیان فرمائیاں، اور فرمایا فقد استکمل الایمان، جیڑا بندہ یہ 4 چیزاں دے تے عمل کر لے سی، اس بندے نے اپنے ایمان نو مکمل کر لیا۔ تو اسے حدیث کے مطابق اور اس آیت کے مطابق اے مفہوم بن گیا، اے سامنے گل آ گئی کہ جیڑا بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی دے رستے خرچ کردا ہے وہ پورے اخلاص دے نال، پوری اللہ تعالی دی محبت دے نال، اللہ تبارک و تعالی دی رضا اور خوشنودی نو سمجھ کے خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالی واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ رب العزت اس نو اپنی مرضی دے مطابق ودھا چڑھا کے مال عطا فرماسی۔ تو اسی طرح دے نال کہ جس طرح فقیر ہے، لون والا ہے، وہ دوسری شرط جڑی اتنے بیان ہوئی آئی، وہ دوسری شرط ہے کہ فقیر ہے پیا، ایک بندہ ہے وہ دی روزانہ دی عادت ہے بغیر ضرورت وہ منگدا ہے، ایک بندہ ہے اس دے کولو کپڑے پاون جوگے نہیں ہیں، کھاون جوگا راشن نہیں ہے، بھکا ہے، اور ایک بندہ او ہے پیا جڑا اس تو بھی زیادہ غریب ہے، نہ وہ کول کھاون جو نو ہے، نہ وہ کول بیمار ہے تو وہ کول دوائی کوئی نہیں ہے۔ تو ہر مریض دی ضرورت اور ہر فقیر دی ضروریات علیحدہ ہیں پیاں، تو اس چیز نو مد نظر رکھ کے جڑا بندہ جتنا زیادہ مستحق ہے اتنا اس بندے دا خیال رکھا جاوے، انہوں خرچ کیتا جاوے۔ تو اے فقیر دی مختلف حالتیں ہیں پیاں جس نو سامنے رکھ کے او دی ضرورت نو سامنے رکھ کے پھر ادو تے مال خرچ کرنا۔ تو حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ اے دوسرا درجہ ہے، دوسری شرط ہے پئی اللہ تبارک و تعالی اس چیز نو وے کے انہوں اور زیادہ دگنا ثواب عطا فرماندے ہیں، اور اس نو اللہ تبارک و تعالی زیادہ مال عطا فرماندے ہیں کہ جیڑا بندہ اگلے دی مشکل نو ویکھ کے او دی مدد کردا ہے۔ تو پہلی چیز اخلاص ہے، جتنا اخلاص دے نال خرچ کیتا جاوے، اخلاص دے نال خرچ کرن تو مراد ہے کہ بھی ہے پیا
جتنا خفیہ طریقے دے نال چھپ کے اور صرف اللہ رب العزت کی رضا واسطے خرچ کیتا جاوے. جس طرح قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ينفقون اموالہم کہ جڑے لوگ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ مال اپنا خرچ کردے ہیں پہ کہ باللیل والنہار سرا وعلانیہ کہ او دن نو بھی خرچ کردے ہیں او رات نو بھی خرچ کردے ہیں پہ او چھپ کے بھی خرچ کردے ہیں او اعلانیہ بھی خرچ کردے ہیں. او مومنہ دی 4 نشانیاں نو بیان فرمایا. اور جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایک باغ دے اندر تشریف لے گئے, محنت مزدوری کیتی ہے اور اتھو آپ نو 4 درہم مزدوری ملی ہے. آپ نے 1 درہم صبح نو خرچ کیتا ہے دن نو, 1 درہم رات نو خرچ کیتا ہے, 1 درہم چھپ کے خرچ کیتا ہے, 1 درہم سارن دے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ دی رستے بھی خرچ کر چھوڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے رستے جو صدقہ خیرات کر چھوڑا ہے. تو اس 4 درہم دا خرچ کرن دا مقصد یہ آئی اس آیت مبارکہ دے ہر لفظ دے ہوتے عمل پورا ہو جاوے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی سنت اور طریقہ ہے کہ ہر آیت مبارکہ دے ہوتے بلکہ ہر آیت دے ہر لفظ دے ہوتے عمل کرن دی پوری کوشش کر دے ہن پہ. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی اے پیاری سنت آقا کریم نو بھی بڑی پسند آئی. جس طرح ایک آیت مبارکہ نازل ہو گئی وہ اس وقت قرآن دا حصہ نہیں ہے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو منع کر چھوڑا ہے. اس آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے ایک حکم جاری فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے محبوب کو لو کوئی سوال پوچھسی وہ پہلے 1 درہم خرچ کرے, 1 درہم لے آوے کسی غریب دے تے خرچ کر کے پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لو سوال کرسی. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فوراً اٹھے, آپ گئے, آپ غریب ہیں, آپ دے گھر کوئی مال جمع کوئی نہیں, کوئی سونا چاندی کوئی چیز کوئی نہیں ہوندی, آپ روزانہ مزدوری کر کے روزانہ مال جتنا بھی ہوندا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رستے خرچ کر چھوڑیں دے ہیں. تو آپ گئے ایک مزدوری کر کے 1 درہم لے کے آئے, آپ نے وہ خرچ کیتا اور پھر ایک سوال پوچھا. وہ آقا کریم علیہ السلام نے اس سوال دا بھی جواب دے دیتا اور اس آیت مبارکہ نو بھی متروک کر چھوڑا اور حکم نو بھی نافذ کر چھوڑا کہ آج تو بعد اس آیت تے عمل نہیں کرنا بلکہ اس آیت نو اگا بیان نہیں کرنا بلکہ ہون سارے واسطے اجازت ہے جس وقت کوئی چاہے وہ دین دی کوئی گل کوئی سوال پوچھ سکتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ آپ دا طریقہ یہ ہے, آپ دی سنت یہ ہے. اور اسی طرح دے نال ایک دفعہ آپ اپنے گھر وچ موجود ہیں, گھر دے وچ 5 بندے ہیں پہ, حضرت علی المرتضیٰ, حضرت بی بی فاطمہ الزہرا, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین اور آپ دے غلام حارث موجود ہیں پہ. 5 بندے گھر چن, کوئی چیز کھاون نہیں ہے کہ جس دے نال 3 دنہ دا فاقہ ہے, بھوک ہے, کوئی چیز صبح شام نہیں کھادی, 3 دن گزر چکے ہیں. شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماندی ہیں کہ اے علی میرے ایک قمیض لے کے جاؤ, اس نو بازار جڑا ہے پیا فروخت کر کے پیسے لے کے وہ نال کوئی اناج خرید کے لے آؤ, کوئی پیسے لے آؤ تاکہ کوئی کھانے دا انتظام کرو. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے وہ قمیض وہ لباس اٹھایا, وہ جا کے بازار چونو سیل کر چھوڑا. 6 درہم اتھوں ملے ہیں. آپ تو واپس آ رہے ہیں پہ رستے کوئی منگن والا مل گیا, کوئی فقیر مل گیا, انہیں صدا کیتی, انہیں سوال کیتا
حضرت علی المرتضیٰ نے وہ 6 درہم انہوں عطا فرما دیتے۔ تھوڑی دور گئے ہیں پہ رستے وچ ایک بندہ مل گیا، انہیں آکھا ہے علی میں یہ اٹھنی فروخت کرنی ہے پئی، اگر تھوڑا دل کردہ ہوئے تو تساں یہ اٹھنی میرے کو لے لو، یہ اٹھنی جڑی ہے میرے کو لے لو۔ آپ نے پوچھا دی قیمت کیا ہے؟ انہیں آکھا ہے دی قیمت 100 درہم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ میرے کول تو 1 درہم ہی کوئی نہیں ہے، میں 100 درہم کس طرح ادا کراں؟ انہوں نے کہا تساں ادھار ہی لے جاؤ، یہ تون میں دے رہی ہاں، تواڈے کول جس وقت پیسے آ جاؤں تساں اس وقت ہی دے چھڑا ہے۔ آپ نے اونٹنی دی نکیل رسی پکڑ لئیے، تھوڑی دور گئے ان پہ، اگو ایک اور بندہ ہے، انہیں سوال کیتا ہے علی کیا یہ اٹھنی برائے فروخت ہے، کیا تساں انہوں فروخت کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی بالکل اس نو فروخت کرنا ہے۔ انہیں آکھا کہ میں اس دی قیمت ادا کرنا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ میں 100 درہم دی ہونے لئی ہے، تو اے دی کیا قیمت ادا کر سے؟ انہیں آکھا میں 160 درہم ادا کردا ہاں، میں اپنی مرضی دے نال تانوں 60 درہم تانوں منافع دے رہی ہاں، تساں اٹھنی مینوں دے چھوڑو اور تساں 160 درہم لے لو۔ آپ نے وہ پیسے لے کے 100 درہم واپس کر چھوڑا، 60 درہم لے کے گھر آ گئے، آ کے یہ واقعہ بیان کیتا، اور کچھ دیر بعد آپ آ کے کریم علیہ السلام دی بارگاہ پہنچے، اتھے یہ واقعہ بیان کیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی جڑا اٹھنی فروخت کرنے والا ہے نا، وہ بڑا بزرگ معزز فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہن پہ، اور جڑے اٹھنی لون والے ہن پہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہن پہ، اور انہوں نے وہ اٹھنی لے کے 60 درہم تانوں منافع دیتا ہے، اور اے اس چیز دا انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف انعام ہے کہ جڑا تساں او لباس فروخت کیتا ہے پیا، اور اس 6 درہم لے کے تساں اللہ تبارک تعالیٰ دی رستے خرچ کر چھوڑیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے تانوں 60 درہم عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو ایسے واقعات آقا کریم علیہ السلام اور آپ دی پیارے صحابہ کرام دے ہیں، اور توکل اور قناعت اور صبر و تحمل کتنا ہے، اور کس طرح انہاں مشکل ترین حالات وچ دین دے نال محبت کیتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اور دے پیارے رسول نال محبت کا اظہار کیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور دے رسول دے احکامات دے مطابق زندگی گزاری ہے۔ تو اللہ رب العزت اسانو قرآن اور سنت نو سمجھن توفیق عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔